بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کل کے اسباق میں، کل کا جو سبق تھا اس میں ہم نے ایک تو اس سسٹم کا تعارف دیکھا، چونکہ جو فیس بک پر آپ نے چیزیں دیکھیں اس میں لکھائی کی صورت میں ویزیبلٹی نہیں تھی، تو اس لیے اب یہ یوٹیوب پر ہم دوبارہ ان چیزوں کو لا رہے ہیں تاکہ آپ کی مشق بہتر طور پر ہو سکے۔ تو الف معروف کی ساری شکلیں جو تھیں وہ ہم نے دیکھیں، آدھی پوری دوگنی چوگنی۔ آج ہم یائے معروف کی آج ہم مشق کریں گے، جو آدھی پوری دوگنی چوگنی بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے الف معروف کی تھی۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح سے حصہ اول ہے جس میں یائے معروف کچی تختی بھی ہے، اکٹھی بھی ہے، حرفوں کو ملا کے لکھا گیا ہے، پھر یائے معروف کی آدھی آواز ہے اور اس کے بعد یائے معروف کی آدھی آواز اکٹھی تختی کی شکل میں ہے، اور اس کے بعد نیچے پکی تختی کی شکل میں ہے۔ بالکل جو آپ نے، اگر آپ اس کو سکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا سا زوم کر لیں کہ کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس میں سب سے پہلے خانے میں کھڑی زبر حرف کے اوپر تھی اور اس میں نیچے ہے۔ وہ تمام حروف ہم نے الف معروف یعنی آ کی آواز کے ساتھ بولے تھے، آ با تا سا، یعنی آواز کے آخر میں الف کی آواز پہ جا کے تو وہ حرف ختم ہو رہا تھا۔ اسی طرح سے یائے معروف جو ہے اس کے تمام حروف کی آواز یہ جو ہم بولتے ہیں اس کی آواز پہ ختم ہوگی، اسی لیے اس کا نام یائے معروف ہے۔ تو اب میں ایک لائن کی ادائیگی کروں گا، باقی آپ کریں گے۔ اس میں دوبارہ عرض کروں، آ با تا سا، یہ پوری آواز تھی۔ اسی طرح سے اب یہ کچی تختی میں یائے معروف کی پوری آواز جو ہے وہ ہے ای، بی، تی، تی، سی، جی، جی، ہی، حی، خی، خی، دی، دی، ری۔ ری، اب باقی آپ لائنیں پڑھیے۔ ری، زی، سی، شی، خی، دی، طی، ری، عی، غی، فی، قی، قی، لی، می، نی، وی، ہی، یی۔ ماشاءاللہ سبھی ٹھیک تھیں، لیکن اگر آپ می اور نی کو دیکھیں تو آپ لوگوں نے بولتے ہوئے اس میں پھر نون کا شائبہ جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ اس پر زیادہ مشق کریں، ایک دفعہ میرے ساتھ دہرائیے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ می، 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 نی، نی، نی جو ہے یہ بھی درست نہیں ہے۔ می، می، نی، نی، شاباش۔ اب آپ نے نیچے والے خانے میں، اس کے برابر والے خانے میں یائے معروف کی پوری آواز جو ہے وہ صرف حرفوں کو جوڑ کے لکھا ہوا ہے۔ اب نیچے آ جائیں آدھی آواز میں، یہ خود ادا کیجئے۔ ای، بی، تی، سی، جی، حی، خی، دی، ری، ری، زی، سی، شی، صی، ضی، طی، عی، غی، فی، قی، کی، لی، می، نی، وی، ہی، یی۔ شاباش۔ اب آپ اس سے نیچے دیکھیں یائے معروف کی پوری آواز، تو اس سے پہلے میں آپ کو ایک لمحے کے لیے دوبارہ سکرین پہ دیکھیے تو الف معروف کی پوری آواز میں ہر آدھی آواز کے ساتھ الف لگا ہوا ہے، جس سے آ با تا سا بنا ہے، تو یہاں پر چھوٹی یہ لگی ہوئی ہے۔
اور اس کے اوپر جزم ہے. الف کے اوپر جزم نہیں ہے جو آپ پوری آواز میں دیکھ رہے تھے. یہاں یا کے اوپر جزم ہے، تو اس لیے آدھی آواز کے ساتھ یا جزم والی ملے گی تو یہ پوری آواز ہو جائے گی. تو ذرا اس کو بھی جلدی جلدی کر لیں. ای بی تی سی جی حی خی دی ری ری زی سی شی فی ری طی ری عی غی فی کی قی لی می نی وی ہی یی. شاباش. اب آپ اگلے صفحے پر دیکھیں جو چوتھے سبق کا حصہ سوم ہے، جہاں لکھا ہوا ہے یائے معروف کی آوازوں کی اشغال اور ان کی مشق. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو لا با جو ہم الف معروف کے ساتھ پڑھ رہے تھے، اب ہم اسی کو جب یائے معروف کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا پوئی لی بی. یہ میں نے الگ الگ کہا نا. اب جب اکٹھی تختی میں آئے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ قلی بی. اکٹھی کر کے اب یہ میں نے بولا لی بی، تو بی میں نے پوری آواز نہیں رکھی، آدھی ہو گئی، تو یہ ٹیکنیکلی غلط ہو گیا ہے. تینوں آوازیں چونکہ پوری ہیں تو ان کو تینوں کو پورا ہی ادا کرنا ہے. اس سے اگلے خانے میں پکی تختی جو ہے، یعنی وہاں پر حرف ہے، اس کے نیچے چھوٹی زیر ہے یعنی آدھی آواز ہے، اور اس کے ساتھ چھوٹی یا جو لگی ہے تو اس سے وہ آواز پوری ہو گئی. تو اس لیے اکٹھی تختی میں اور پکی تختی میں اور کچی تختی میں تینوں میں آواز ایک ہی ہوگی، لیکن لکھتے ہوئے شکلیں تھوڑی سی بدل جائیں گی. اب آپ اگلی مشق خود کیجئے نمبر 2 سے. کی سی بی. ہاں ابھی آپ نے دیکھیں وہی کیا جو میں نے کیا تھا. میں نے تو دانستہ کیا تھا. تینوں کی آواز جو ہے وہ پوری رکھنی ہے. آپ نے بی آدھی آواز کر دی. کی سی بی می لی کی جی ہی دی ای خی ری. شاباش. اب 6 سے 10 تک اکٹھی تختی ہے تو آپ نے باقی 2 شکلیں خود بنانی ہیں، اور جب آپ نے یہ بنانی ہیں تو یہ مجھے بھیجنی ہیں تاکہ اس میں جو بھی غلطی ہوگی میں اس کی درستگی آپ کو وائس میسیج میں کر دوں گا. جی اب ادا کیجئے. خی دی می قی سی ری جی ہی دی نی شی ری دی خی لی. شاباش. اب 11 سے 14 تک اگر ہم دیکھیں تو ایک پکی تختی کی شکل میں، یعنی ہر حرف کے ساتھ چھوٹی یا لگا کے آواز کو پورا کیا گیا ہے. کیونکہ یہ شکلیں آپ کو قرآن میں ملیں گی تو اس لیے اس کو تمام صورتوں میں اکٹھا کر کے لکھا گیا ہے. تو اب آپ یہ ادا کیجئے 11 سے 14 تک. ری ہی بی سی لی بی غی فی ری فی عی لی. شاباش. اب آپ اس سے اگلے صفحے پر دیکھیں تو یائے معروف کی مکمل شکل آدھی، پوری، دوگنی، چوگنی، وہ اکٹھی، کچی اور پکی تینوں شکلیں ہیں. پہلا خانہ کیوں خالی ہے پکی تختی کا آدھی آواز میں؟ کیونکہ جیسے ہی آدھی آواز کے ساتھ ہم یا لگائیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ آواز آدھی نہیں رہے گی، پوری ہو جائے گی. تو اس لیے آدھی آواز میں پہلا خانہ الف معروف میں بھی خالی تھا، یہاں بھی خالی ہے. تو اب آپ صرف ایک ایک لائن پہلی والی ادا کیجئے، آدھی، پوری، دوگنی، چوگنی کی. پورا سبق ہم نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ ہم پہلے اور صورت میں کر چکے ہیں.
ای بی تی سی جی حی خوی دی ری. چل اب اسی کو پورا آواز میں ایک ہی لائن رکھیں صرف. اچھا ایسا کریں ای پوری میں نا سین والا سی سی شی صی طی طی ری عی غی. شاباش. اب جو دوگنی آواز ہے اس میں آپ اس سے نیچے والی لائن کو پڑھیں تاکہ سب کی پریکٹس ہو جائے. فی قی کی لی می نی وی. اب آپ نے اس کو غلط نہیں پڑھا لیکن ذہن میں یہ رکھیے گا میں نے کہا تھا کہ پوری آواز وہ ہے جو آپ کی پوری ہے، دوگنی وہ ہے جو آپ کی دوگنی ہے. اب یہ دوگنی جب آپ نے ادا کی ہے تو یہ زیادہ کر دی ہے، غلط نہیں ہے، لیکن جب آپ اب چوگنی کریں گے تو پھر اس دوگنے سے زیادہ ہونی چاہیے، پھر وہ چوگنی ہوگی. اس لیے اپنے سٹینڈرڈ پھیپھڑوں کی جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق آپ نے بولنا ہے، اس سے قرآن پڑھنے میں بڑا کمال کا حسن آ جائے گا. اب آپ نے بہرحال اپنے پھیپھڑوں کو استعمال میں لانا ہے اور انہی دو لائنوں کو چوگنی آواز کے ساتھ ادا کرنا ہے. تو شروع کیجئے. فی فی قی کی لی می نی وی شاباش، بالکل ٹھیک ادا کیا آپ نے. اب آپ جب خود اکیلے بیٹھیں گے تو پھر برائے کرم یہ سارے کے سارے لفظ آپ نے دہرانے ہیں. اب اس سے اگلے صفحے پر خالی ہے جہاں آپ نے لکھ کے مشق خود کرنی ہے. اب چونکہ ماشاءاللہ میں نے ان دنوں میں دیکھا کہ آپ کا پک اپ جو ہے وہ بہت اچھا ہے، تو اس لیے آپ نے اب یہ جو 2 حرفی 3 حرفی 4 حرفی الفاظ ہیں یہ سارے کے سارے قرآن میں سے لیے گئے ہیں. تو آپ اب اس کی ادائیگی آدھی جہاں کہیں پوری ہے وہاں پوری، اور جہاں جزم ہے وہاں رکنا ہے، اور جہاں شد ہے وہاں پر دبانا. دبا کے آگے بھی بڑھنا ہے. تو یہاں تمام الفاظ آپ پڑھیں گے، جوڑ دیا ہوا ہے، توڑ آپ خود کریں گے. جیسے پہلے ہے خیزی، دونوں آدھی آدھی آوازیں ہیں، ایک آواز ہے خی اور دوسری ہے زی، تو خی جمع زی. اس طرح نیچے اب آپ سب ادا کیجئے اپنا اپنا بک دیکھ کے. ایری طیری بیری سیلی فیقی نیبی بیہی لیفی. اب آپ یہاں رکیں تو یہ جو تھا اب آپ نے یہ پڑھا کہ جس حرف پہ جزم ہو اس کے بالکل ساتھ پچھلے حرف کی جو بھی آواز ہوگی جزم اس کو ادا کر کے جس حرف پہ ہے وہاں رکے گی. یہاں پر قی آدھی آواز ہے اور اس کے بعد ہے نون اور پھر ہے دی. ام دی عین دی اہدی بسمی سحری ذکری خفتی اعدی. شاباش. اب اس سے نیچے والے خانے میں آئیں تو میم کے ساتھ، میم کے اوپر جزم ہے تو آپ بالکل اسی طرح سے ادا کریں گے. بہم. آپ بی جو ہے یہ آدھی آواز ہے، اس کے بعد آپ کی ہم جو ہے جزم جو ہے، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ پہلے جزم جو ہے وہ پہلے حصے میں آ رہی تھی
اور اب اگلے حصے میں آ رہی ہے، بس یہ ایک فرق ہے. جی دوبارہ شروع سے ادا کیجیے. بہم کہم بشر لہم جہم نیہم. جی اب اس سے اگلی لائن میں جوڑ اور توڑ ہے. یہاں بھی پہلی حرف کے ساتھ جزم ہے اور اگلے حرف کی صرف آدھی آواز ہے. پہلے آدھی آواز کے ساتھ جو ہے وہ جزم ہے، لیکن یہاں ایک فرق ہے. غور سے دیکھیے کہ وہ فرق کیا ہے کہ یہ یائے معروف کی پوری آواز. پوری آواز ہے. یہ بہت دھیان سے دیکھنا ہے، یہاں جزم نہیں ہے. تو اس لیے فی ہی، خی ہی، قوی ری. چلیں ادا کریں. فیہ خیہ طیری جیدی صیدی. شاباش. اب آگے آئیں، 4 حروف ہو گئے ہیں. اب اس کو آدھا پورا اور جزم کے ساتھ آپ نے خود دیکھنا ہے. بِإِذْنِ بِمِثْلِ بِسِحْرِ بِذِکْرِ. جی اس پہ کوئی کنفیوژن تو نہیں تھا؟ گڈ. اب اس سے نیچے آ جائیں. اب یہاں پہ کچھ نہیں ہے. یہاں پہ اس گروپ میں ساری کی ساری کون سی آوازیں ہیں؟ آدی. آدھی آوازیں. جی ادا کیجیے. جریفی عیدیلی رزقی حکیمی شخیری. شاباش، بہت اچھا. اسی طرح سے اب آپ نیچے آئیے، یہاں بھی ایسے ہی ہے. علیم سمیع فرح حمید رحیم. دینی. اب آپ اس میں دیکھیں تو الف معروف اور یائے معروف دونوں آوازوں کا مکس دیا ہوا تھا. اب ہم اس سے اگلی میں آتے ہیں تو یہاں پر الف معروف کی پوری آواز اور ساتھ یائے معروف کی پوری آواز ہے. یعنی 2 آوازیں ہیں، الف معروف کی پوری ہے اور ساتھ یائے معروف کی پوری ہے. مثلا ہا دی، ہا کی آدھی آواز کے ساتھ الف لگ کے تو یہ الف معروف کی پوری آواز ہو جائے گی. تو ہم اس کو ہا نہیں پڑھیں گے، ہا دی. دی. دال، دال کے نیچے چھوٹی زیر ہے تو آدھی آواز ہے، اس کے ساتھ چھوٹی یہ مل گئی تو یہ پوری ہو گئی. اگر آپ سامنے خانے میں دیکھیں جہاں توڑ لکھا ہوا ہے تو 2 چیزیں کی گئی ہیں، ہا دی. بالکل نیچے اب آپ نے یہ اسی طرح پہ آپ نے باقی ان تینوں کو ادا کرنا ہے. باقی عالی فانی. اب آپ پھر دیکھیں نی. یہ کتنی بڑی چیز ہے جو آوازوں کا سسٹم تو آپ کو اتنی جلدی ٹھیک کروا رہا ہے اور سالہ سال پڑھ کے ٹھیک نہیں ہوا تھا. اب آپ خود ٹھیک کیجئے، میں نہیں کراؤں گا. فا نی شاباش. فا نی نی، نی. فا نی فا نی. اب اس سے نیچے جو ہے وہ پوری آواز بھی ہے، آدھی بھی ہے اور جزم بھی ہے. جی شروع کریں. فیہم فیہم عندی. اچھا رکیے ذرا، یہ پہلے فیہم اور دوسرے والے میں کیا فرق ہے؟ پہلے میں پوری آواز ہے اور دوسرے میں یا معروف. وہ لگ گیا، جزم لگ گئی. نہیں، جزم تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن پہلے کھڑی زبر کے ساتھ آواز کو پورا کیا گیا ہے اور پھر چھوٹی یا لگا کے آواز کو پورا کیا گیا. دونوں کا مطلب اور آواز بالکل ایک ہوگا، لیکن لکھنے کا جو فرق ہے، قرآن میں اس طرح سے الفاظ آئیں گے تو آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ قرآن کو سمجھنے میں بھی یہ چیزیں آپ کی مدد کریں گی، لیکن وہ ہمارا اس وقت کا ٹاپک نہیں ہے. آگے چلیے. فیہم عندی عندی زدنی زدنی علمی علمی. شاباش، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک تھا. اب اس سے نیچے والے میں آئیے. قبلہ یا بنی لأہلہ یستحیی. ویری گڈ. جیء. نہ یہ دیکھیں، یہ بڑی مد ہے، چھوٹی مد نہیں ہے، تو اس کو 4 گنا کرنا ہے. یہ 4 گنا کی بھی
سے بھی زیادہ پتہ کیوں ہو جائے گی جب آپ بولیں گے. ایک تو جیم کے نیچے زیر ہے، آدھی آواز ہے، پھر اس کے ساتھ جزم. یا معروف ہے، تو کیا بن گیا؟ یہ آواز پوری ہو گئی. اچھا، پوری آواز کے بعد پھر آپ نے جہاں بڑی مد ہو اس کو 4 گنا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو اس کو 4 گنا سے بھی تھوڑا سا زیادہ کریں. زیادہ کرنا ہے. یہ اس کا حسن ہے. اور آپ کو یہ آج بات پہلی دفعہ عرض کر رہا ہوں، تو اس لیے اس کی ادائیگی کیجیے گا بہت دھیان سے. جی بالکل اسی آپ نے آواز کی ٹون پہ نیچے والے کو ادا کرنا ہے. ہانی جی ہانی ویری گڈ. اب ہم نے یائے معروف کی آواز مکمل کی. آج ہم واو معروف کی آواز بھی اس کے ساتھ ہی پوری کر لیں گے، چونکہ آج کچھ زیادہ تفصیلات نہیں تھیں. اگر آپ اگلے صفحے پر دیکھیں تو یہ جو خانے ہیں، خانوں میں لکھے گئے حروف ہیں اور ان کی شکلیں ہیں، وہ سب کچھ ویسے ہی ہے. صرف واو معروف کے نام سے یہ آواز کیوں پہچانی گئی ہے کہ اس کے اوپر چھوٹی پیش، کھڑی پیش ہے، اور جہاں پوری آواز کی گئی ہے وہاں پیش والے حرف کے ساتھ واو جزم کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے. تو آپ نے اپنا جو ٹیمپو ہے وہ وہی رکھنا ہے. جیسے ہم نے الف معروف کی پوری آواز میں کیا تھا، آ، اور یائے معروف میں کیا بنے گا، ای، اور واو معروف میں کیا بنے گا، او، شاباش. او، آگے بو، تو، ہو، جو، ہو، خو، دو، رو، رو، زو، سو، شو، سو، تو، رو، عو، غو، فو، قو، کو، لو، مو، نو، وو، ہو، یو. بہت ٹھیک تھا جی. اب آپ سیم کو عادی کریں گے تو کیا ہوگا، او، بو، تو، ہو، جو، ہو، خو، دو، رو، رو، زو، سو، شو، سو، دو، تو، زو، عو، غو، فو، قو، کو، لو، مو، نو، وو، ہو، یو. اب سیم نیچے جو ہے یہ پوری آواز ہے. کیسے پوری آواز ہے کہ حرف کے اوپر چھوٹا پیش یا ٹیڑھا پیش ہے، ترچھا پیش ہے، اور اس کے ساتھ ہر حرف کے ساتھ واو جزم والا ہے. واو جزم والا جو ہے وہ اس کی آواز کو پورا کر رہا ہے، تو اسی لیے اس کا نام جو ہے وہ واو معروف رکھا گیا ہے. باقی اس کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہے، بالکل وہی ادائیگی ہے جو آپ نے اوپر کی تھی. یہ بھی او، بو، تو، سو، جو، ہو، خو، دو، زو کی طرح ہوگی. اس کے اگر آپ سامنے والے صفحے پہ دیکھیں تو وہ واو معروف کی کچی اکٹھی تختی جو ہے اس کی مشق ہے، اور نیچے بھی وہ کہ آپ خود اس کو لکھیں، اور اس کے نیچے واو معروف کی پوری آواز واو جزم والی لگا کے تو آپ پوری کریں گے. بالکل اسی طرح سے اگر ہم اگلے صفحے پر آ جائیں تو یہ مشق ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ ہم ہر صفحے پہ جب مشق کرتے ہیں تو ما، قا، یعنی توئے، میم اور عین، یہ جو اردو میں بول رہا ہوں میں اس وقت عربی میں ان کی ادائیگی نہیں کر رہا، تو ان کی پوری آواز الف معروف کی تھی. پھر آپ نے پوری آواز جب کی تو پھر تھا تو، ما، قا، اور جب آپ نے اس کو یائے معروف کی آواز کے ساتھ کیا تھا تو قوی،
می قی. اب آپ نے اس کو واو معروف کے ساتھ یعنی پیش کی آواز کے ساتھ ادا کرنا ہے. تو کیسے ہوگا؟ تو مو او شاباش. اس سے نیچے او جو مو رو مو او غو لو تو خو نو سو. اب اس کے سامنے آپ اس کی اکٹھی اور پکی شکل میں لکھیں گے. اکٹھی تو وہی ہوگا کہ یہ حرف جو ہیں ان کے سرے مل جائیں گے، اور اگلے میں ہر حرف کے ساتھ چھوٹی پیش ہوگی اور واو اس سے آگے ملا دیں گے، اور واو کے اوپر آگے جزم آئے گا اور وہ آواز پوری ہو جائے گی. اس سے آگے جو 6 سے 10 تک ہیں یہ بھی پڑھ لیجئے. غو دو بو رو مو لو سو لو قو عو رو شو اس کو دوبارہ کریں. او عو رو شو خو بو رو. اب آخری جو ہے 11 سے 14 تک، یہاں آپ دیکھیں کہ جب پکی تختی کی شکل میں لکھا گیا ہے تو کیا کیا گیا ہے؟ واو مدہ ساتھ واو واو معروف معروف کی آواز ہے. واو آدھی معروف کی آواز تو ہے، لیکن کس طرح سے کہ پیش چھوٹی ہے یا ٹیڑھی ہے یا ترچھی ہے اور اس کے ساتھ واو لگا تو وہ آواز پوری پوری ہو گئی. تو ادا کیجئے. فو رو شو نو فو لو لو تو فو بو لو غو. شاباش. اب پچھلے تمام پیجوں کی طرح کہ ایک ہی پیج پر آدھی پوری دوگنی اور چوگنی آواز جو ہے وہ تحریر کی گئی ہے تاکہ آپ اونچی آواز میں بول کر اس کی مشق کر سکیں. اب آپ دیکھیں کہ حروف بھی سیم ہیں، شکلیں بھی سیم ہیں، کچی پکی تختی اور اکٹھی تختی، یہ سب کچھ ویسے ہی بنا ہے. فرق کہاں آ رہا ہے؟ پہلے زبر کے ساتھ تھا سب کچھ، پھر سب کچھ زیر کے ساتھ آیا، اور اب سب کچھ پیش کے ساتھ پیش کے ساتھ ہے. تو آپ صرف ایک ایک لائن پڑھیں گے، آدھی کی، ایک پوری کی، ایک دوگنی کی اور ایک چوگنی کی. جی. او بو تو فو جو ہو خو دو رو. اب اس کو پوری آواز کے ساتھ نیچے میں سے کوئی لائن پڑھیں. سین سے سو سو شو سو زو تو او. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ نے شروع میں جو تجوید کے حروف میں نے آپ سے بار بار پریکٹس کرائی تھی، تا تو، فرق تھا نا؟ جی. تو اب یہاں آپ نے بولتے ہوئے چونکہ آپ نے پریکٹس زیادہ نہیں کی تو آپ کی زبان سے جہاں تو نکلنا چاہیے تھا وہاں تو نکل گیا. جی دوبارہ ادا کریں اس کو. تو زو او غو. شاباش. اب دوگنی کے لیے فا سے شروع کریں. فو نا او. یہ دوگنی تو نہیں ہوگی، دوگنی آواز ہر کسی میں پریکٹس میں نے کہا تھا نا ایک ایک لائن کی کرتے ہیں. فو او کو لو مو نو وو ہو یو. جی اب یہاں تک کوئی سوال ہے؟ الف معروف، یائے معروف اور واو معروف کو ہم نے پڑھا، دیکھا، پریکٹس کیا. اب آپ نے اس کو گھر میں کرنا ہے. اب واو معروف کے سلسلے میں آخری کام جو آج آپ کا ہے وہ ہے کہ قرآن میں استعمال ہونے والے الفاظ جو ہیں وہ واو معروف کی مشق کی شکل میں ہم کریں گے. تو یہ اب آپ ادا کریں گے. جہاں کہیں ضرورت محسوس کروں گا میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو یہاں روک دوں گا. تو اسی طرح سے آپ نے جیسے لو ہو دونوں آدھی آدھی آوازیں تھیں تو ان کے درمیان جمع کا نشان ڈال دیا. اگلا کیا ہوگا؟ اوزو نورو ملوکو. اب آپ نے یہ ملو کو غلط کر دیا نا، میم کے اوپر پیش ہے، آدھی آواز ہے اور آگے کیا ہے؟
جزم ہے تو جزم اپنے سے پچھلے حرف کے ساتھ مل کر بولتی ہے، یہ آپ نے نہیں بھولنا. تو مل کو آگے ادعو تبدو کنتو فعلو نصر تجدو امولو ضربو نسکم ایک مدوکم. منٹ یہاں تک دیکھیں، ضروبو تک تو آدھی آدھی آواز تھی، تینوں جو آوازیں تھیں وہ واو معروف کی تھیں، لیکن اس سے نیچے کیا ہے؟ نوسو کم. کم. یہ اس لیے کہ آپ نے میم نے اپنے پچھلے حرف کی آواز پر بولنا ہے، تو تھوڑا سا کم 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 دیکھیے، کم کم نیچے مدوکم جلوہم مدوہم رزوکم قصوکم خذوکم. شاباش. اسی طرح سے نیچے بھی آ جائے. اب نیچے کیا ہے کہ واو معروف کی پوری آواز کی مشق ہے. رسولو کتبو لطوفو. سامنے کے کھانے میں ہم نے چونکہ توڑ کرنا ہے، تو جب ہم توڑ کریں گے تو دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو سب سے اوپر ایک تو یہ ہے کہ رو جو ہے اس کے اوپر ہم کھڑی پیش ڈال دیں، سیدھا پیش ڈال دیں، وہ بھی پوری آواز ہو جائے گی. اور دوسری صورت جو ہے وہ یہاں بنائی ہوئی ہے کہ ہر کسی کے ساتھ واو جزم والا لکھا گیا ہے. اب اس سے اگلے پہ آئیے. قالو آپ کونو. ایک فرق سمجھیے. پہلی آواز جو ہے وہ الف معروف کی پوری آواز ہے، قا لو. لو. تو قاف اور الف، قاف یہ اکٹھا ہوگا، اور جمع لام اور واو. لام اور واو. تو الف کہاں جائے گا؟ الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو نہیں پڑھا جاتا. یہ نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے نیچے والی لائن میں آ جائیں جہاں تمام میں الف ساتھ آ رہا ہے. کونو قوبو اوتو موتو. یہاں دیکھیں آپ نے منہ تو کی بجائے کیا کہا؟ منہ. پھر نون کی آواز آ گئی. اس پہ کنٹرول رکھیں. منہ تو نہیں، منہ تو. آگے قولا. اب یہ قو لا، یہاں پر الف اپنی آواز کیوں دے رہا ہے؟ معروف کی آواز. یہ الف معروف کی آواز ہے، اس لیے لام پر آدھی آواز ہے، لام کے اوپر چھوٹی زبر ہے یا ترچھی زبر ہے، تو الف نے اس کی آواز پوری کر دی. اس سے اوپر تمام حروف جو تھے وہ واو معروف کی پوری آواز تھے، تو اس لیے وہاں لکھا ہوا الف جو تھا وہ خالی ہی رہا، جبکہ وجہ یہ تھی اس میں کوئی حرکت نہیں تھی. آگے چل کے ہم ایک سبق پڑھیں گے الفات زائدہ. وہ یہی ہوتا ہے کہ زائد حروف لکھے ہوتے ہیں الف کی شکل میں، وہ بولے نہیں جاتے، اور بعض اوقات قرآن میں ایسی جگہیں آتی ہیں کہ جہاں 4 یا 3 الف اکٹھے آئیں گے لیکن وہ بولے نہیں جاتے. جی اب آپ اس سے اگلی میں آ جائیں. تو یہ الف معروف اور یائے معروف اور واو معروف، الف معروف، یائے معروف اور واو معروف، تینوں کی مشق اب یہ ہو رہی ہے. یہ آگے بتا کیجئے. موسیٰ. اب یہاں پھر رکیں. منہ کہتے ہوئے منہ کا لفظ نکلا ہے کہ نہیں نکلا؟ آواز آئی ہے کہ نہیں؟ آپ نے ساری توجہ آوازوں کی ادائیگی پر رکھنی ہے. موسیٰ، موسیٰ. عیسیٰ. قومی. صومی. اوتی. نورو. نشو. پوری آواز. نوشو. نشو. نوح. قولو. ادعو. نہیں، ابھی یہ ختم یہاں ہو گیا. اور اس کے بعد خو، رو اور قد. قد، اس لک، قم زر. قم تم. اب آپ نے اس کے توڑ خود بنا لینے.
اب دیکھیں آگے آپ چل رہے ہیں تو الفاظ بڑھ بھی رہے ہیں اور تھوڑے سے مشکل ہو رہے ہیں. یہ تھوڑے سے مشکل صرف کس کے لیے ہوں گے؟ جن کی پریکٹس نہیں ہوگی. اب ہم اس کو پہلے آپ ادا کیجئے، اگر ضرورت پڑی تو میں پھر اس کی اصلاح کروں. یغفر سلام یغفرکم رسلکم رزقکم نزلہم رسلہم اوتینا اوذینا نوحیہا مالہ لبثوا قالوا ہادوا وثاقہم اصلحوا بسوء البأساء نساؤکم. آپ جو اس کو سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی آوازوں میں جو فرق اتفاق سے آپ نے دیکھا تو وہ ان کے لنگس کیپیسٹی کی وجہ سے ہے. صحیح سب نے پڑھا، مگر اب اوپر آتے ہیں یغفرکم تو آپ اس کا جوڑ دیکھیں کہ یغ یہ دو حروف مل کے ایک آواز بن رہی ہے، کیونکہ جزم جو ہے وہ پچھلے حرف کے ساتھ جڑے گا. فی رو یہ دونوں بھی آدھی آدھی آوازیں ہیں. کم جو ہے کاف کے اوپر پیش ہے، ساتھ جزم ہے، تو جزم والا حرف اپنے آپ ادا نہیں ہو سکتا، وہ کسی کے ساتھ مل کر ادا ہوتا ہے. تو یہ اس کے جوڑ بنیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہیں کہ جیسے اسپیل جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ ہماری آج جو تھیں 3 آوازیں مکمل ہو گئیں. ایک ہم نے کل کی تھیں، 2 ہم نے آج کی ہیں. باقی 2 آوازیں جو ہیں وہ لین کی. آج ہماری الف معروف، یائے معروف اور واو معروف یعنی معروف کی تینوں آوازیں چاروں شکلوں میں مشقوں کے ساتھ مکمل ہوئیں. کل ہم اگلی 2 آوازیں جو ہیں جن کو لین کی آوازیں کہتے ہیں، کل ہم وہ کریں گے. بہت شکریہ. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جس عظیم دین میں پیدا فرما کے قرآن جیسی عظیم کتاب سے سرفراز فرمایا ہے، اللہ اس کو درست پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.